نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جس کو ہم ریزیوم کر رہے ہیں آج سے، وہ ہے میرا جینا میرا مرنا، اور اس کی انسپریشن جو ہے وہ سورہ الانعام آیت 162 سے لی گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کتنے اسٹوڈنٹس کو یہ آیت یاد ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے نا، ماشاءاللہ اللہ مبارک، آپ سب یاد کر لیں یا اپنے پاس نا لکھ کے لگا لیں، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جیسے ماشاءاللہ اب آپ لوگ اپنے کورس کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں نا، تو جب ہم کسی بھی کورس کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر شیطان کے حملے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے بہت اوور ویلم ہو گئے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں، مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا، یعنی اتنے آپ کو عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ ضرور سوچتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا میں کورس مکمل کر سکتی۔ تو اس وقت اپنے آپ سے کیا سوال کریں کہ الحمدللہ میں نے جب اس کورس کو شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور انشاءاللہ میں اس کورس کو مکمل بھی اپنے رب کی رضا کے لیے کروں گی۔ اور بس آپ دیکھیں کہ ہمارے نا مختلف فیزز ہوتے ہیں۔ سمر بہت بیزی ٹائم ہوتا ہے، آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ کے پاس گیسٹ ہوتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے، یعنی ریالٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بس آپ اللہ کے لیے نیت خالص کر لیں تو اسباب بنتے جاتے ہیں، رستے کھلتے جاتے ہیں، وقت نکلتا جاتا ہے، اور آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان ساری چیزوں کو مینج کر لیا جو آپ کو لگتا تھا آپ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے میں آپ کو اب ظاہر ہے ریسنٹلی حج سے ہی آئی ہوں، تو ایک چیز جو میں سب کو ضرور ریکمینڈ کروں گی جو لوگ بھی حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، میں نے دیکھا کہ جتنی دعائیں میں نے حج سے پہلے کی تھی، یعنی آپ دیکھیں ہم لوگوں نے پیکج وغیرہ تو جنوری میں بک کر لیا تھا، تو مثلاً تب سے میں دعائیں مانگ رہی تھی نا، اور ایک دعا جو میں نے اس میں مانگی تھی، میری ایک دعا میں انشاءاللہ ساری دعائیں بھی آپ سے شیئر کروں گی اپنی، جو میں حج سے پہلے مانگتی رہی ہوں، لیکن چونکہ ہم اخلاص کی بات کر رہے ہیں تو ایک دعا میری یہ تھی کہ یا اللہ مجھے اخلاص اور احسان کے درجے پہ حج کے سارے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں نے اس دعا کی جو قبولیت دیکھی وہ اس طرح تھی کہ الحمدللہ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ، کہ میں نے کسی سٹیپ پہ کوئی کمپلین نہیں کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہوتے نا بہت ساری چیزیں، یعنی جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی ہوگا کہ بار بار ہمیں ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ ایسے کیوں کر رہا ہے اور ایسے کیوں کر رہا ہے۔ بعض دفعہ آپ جو پیکج بک کرتے ہیں اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو آپ سے کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کا احسان۔ اور پھر میں کہتی تھی اس دعا کا اثر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اخلاص اور احسان، کیونکہ جب اللہ کے لیے خالص ہے تو پھر کیا شکایت کرنی کسی سے۔ تو آپ جب اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اور پھر آپ کے اندر سے ایک چیز جو نکل جاتی ہے وہ ہے کہ آپ شکایت نہیں کرتے۔ یعنی میں خود حیران تھی کہ جیسے میں باقی لوگوں کو دیکھتی تھی نا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شکایت تھی، کوئی مثلا جو جن حج آپریٹر کے ساتھ گئے، کچھ کو ان سے شکایت تھی، کچھ کو کھانے پہ شکایت تھی، کچھ کو مینا کے ٹینٹ میں مسئلہ تھا، کچھ کو باتھ رومز کا تھا، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہو سکتا ہے میرے دل میں ہو لیکن میری زبان سے کچھ ایسے نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ اگر اس کورس میں آپ کو کوئی بھی ایسی آپ کے دل میں بات آتی ہے نا تو آپ فوراً نیت خالص کرو، اللہ سے دعا کریں۔ میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ آپ آج سے یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، ابھی سے، کہ یا اللہ مجھے اخلاص اور احسان کے درجے پر اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق دیں۔ آپ نمازوں میں یہ دعا مانگیں، آپ چلتے پھرتے اس دعا کو مانگیں، اور آپ دیکھنا اس کے پھر اثرات، ٹھیک ہے؟
تو چلیے انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں نے ریڈنگ کی؟ آپ میں سے کوئی ایسے جیالے ہیں جنہوں نے کتاب مکمل کر لی؟ ساری ریڈنگ ہو گئی یا کہاں تک پڑھ لی آپ نے؟ جہاں تک ریڈنگ کی ہے بتائیں. اچھا ماشاءاللہ آپ تو کافی آگے 227. گڈ. سم پارٹ لیفٹ. گڈ. کوئی ایسے ہیں جو 10-12 پہ ہوں گے؟ پیجز 10-12 تک ہیں ابھی. 50 آپ نے کر لی ماشاءاللہ. گڈ. اس کا مطلب آپ نے چھٹیوں کا بہترین استعمال کیا. گڈ. 103 ایکسلنٹ. 42 گڈ. بہت اچھا. 27 ایکسلنٹ. زبردست. 70 گڈ. چلیں الحمدللہ الحمدللہ ایکسلنٹ. بس بار بار پڑھیں بالکل. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ صرف 5 سے 7 آپ نے پیجز کی ریڈنگ کرنی ہے جو کہ ہارڈلی آپ کے 3-4 منٹس لے گی. لیکن یہ کہ جہاں بھی آپ ہیں ماشاءاللہ پیج 10 پہ بھی ہیں تو بس کنٹینیو رکھیں اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کتاب کو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو دہرانا بار بار ضروری ہے کہ ایک تو ہم آخرہ اورینٹڈ ہوں اور آخرہ اورینٹڈ ہونے کے بعد ہم اپنے حال کو بھی بہتر کریں. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے جینے کو بھی خوبصورت بنانا ہے انشاءاللہ. اور اگر ہماری زندگی خوبصورت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا انجام بھی بالخیر ہوگا انشاءاللہ. اور بہترین زندگی ہم گزاریں تاکہ ہماری موت بھی بہترین ہو انشاءاللہ. تو ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہیں صحت مند جسمانی روحانی زندگی اور اچھی عادات. اور اس میں الحمدللہ پہلا جو ہمارا چیپٹر تھا اس میں ہم نے ایک بات لرن کی تھی. یہ بتائیں کہ آپ کے اذکار کا کیا حال ہے؟ اذکار کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کچھ آپ نے ایڈ کیا ہے اپنی ڈیلی روٹین میں؟ گڈ. ایکسلنٹ. الحمدللہ. بہت اچھا ماشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس حدیث میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. آپ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں اللہ میرا ہر عمل اخلاص اور احسان کے درجے پہ ہو. تو آپ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب 1 گز نزدیک ہوتا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے 1 گز قریب ہو تو میں اس سے 2 گز قریب ہوتا ہوں. اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں اس کی طرف دوڑتا اس کے پاس آتا ہوں. گز کا مطلب ہوتا ہے جیسے 1 میٹر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مثال دی گئی ہے لینتھ کی کہ ہم اگر تھوڑا بھی اللہ کی طرف بڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل ہم پر اپنی رحمتیں برساتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہی نا آپ ایک دفعہ اللہ کے لیے نیت خالص تو کریں اور اپنے آپ کو کہیں کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے. اور پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوتی ہیں اور آپ کے راستے بھی کھلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنی عادت بنانا ہے ہم نے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم نے انداز زندگی کا ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا. یہ ابھی انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے آج. مگر اس میں کچھ باتیں جو ہم پریکٹیکل لائف میں سے دیکھ رہے تھے وہ تھا کہ سمپل لائف سٹائل. اور پھر سمپل لائف سٹائل کون سا ہوتا ہے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہ سمپل ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا اس میں پھر دکھاوا نہیں ہوتا, اس میں پھر لوگوں کی طرف دیکھنا نہیں ہوتا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز پروڈکٹیو رکھے گی اپنی عبادت میں, پھر غیر ضروری بے مقصد چیزیں نہ ہوں. اور جب ہم سادہ زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا فوکس عبادت پہ رہتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے, وہ عادات کا کمبینیشن ہے نا, ہماری ہیبٹس کیسی ہیں. تو خاص طور پہ ہم نے کچھ عادات جو اپنانی ہے وہ کون سی ہیں کہ جھگڑے اور بحث کو اوائڈ کرنا,
مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. اور اب دیکھیں کہ صرف 2 چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں، یعنی جھگڑا بحث مباحثہ چھوڑ دیں اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، تو خود بخود ہمارا اخلاق خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے جیسے ایک ہم سینیریو امیجن کرتے ہیں نا، ہسبینڈ وائف کی کسی بات پر کوئی بات آپ کو مناسب نہیں لگی، ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیے بحث تبھی ہوتی نا جب آپ کو کوئی چیز صحیح نہیں لگتی. اب آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا اور دوسرا بندہ پھر ری ایکٹیو ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ غلط ہوتے ہیں. اب یہ سوچیں کہ میں نے تو صحیح بات کی لیکن دوسرے بندے نے میری اس بات کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کیا، کمپریہینڈ نہیں کیا. مے بی اس وقت اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایسا نہیں ہے کہ میں جو اس کو بات کہہ رہی ہوں وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. جیسے آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ بچوں کے بارے میں کوئی بات ہو اور دوسرے بندے نے بہت بری طرح ری ایکٹ کیا ہو، تب آپ کیا سوچیں کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے. اب آپ حق پر ہیں، آپ ایک صحیح بات کر رہے ہیں، سمجھداری کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسرے بندے کا اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ایسا نہیں کہ آپ کی بات کو سمجھے. اس وقت کون سا عمل اچھا اخلاق ہوگا پھر یہ بتائیں. یعنی دوسرا بندہ ری ایکٹیو ہو رہا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیا اس نے، بالکل خاموش ہو جائیں. اب آپ نے بحث چھوڑ دی، اب آپ حق پر ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ چونکہ اس کا کوئی نتیجہ پازیٹیو نہیں نکل رہا تو آپ خاموش ہو جائیں. تب آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے پھر کیا ہے، جنت کے اطراف میں گھر ہے. پھر اگر آپ مذاق میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں تو جنت کے درمیان آپ کا گھر ہے. اور اگر آپ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ تو جنت کے سب سے ہائیسٹ لیول پہ گھر ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہماری سٹیجز ہے نا اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. پھر اسی طرح الحمدللہ آپ جو 33 عادات تھی یہ والی، ان کو کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ دیکھیں یہ آپ کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. جو اگر آپ اوور ویلم ہو رہے ہیں نا، تو اگر آپ اللہ کے لیے نیت خالص ہیں، نوافل کی پابندی ہے، نوافل کے ذریعے ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی، یہ میں نے نہیں ویسے لکھی تھی، بتائی تھی، لیکن اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فرض اور نفل نمازوں کے اوقات کا خیال رکھیں. لیکن یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، کامیابی میں نوافل کو بڑھا دیں. جب بھی آپ اوور ویلم ہوتے ہیں نا، نفل پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ. تو بہرحال اس لسٹ کو دوبارہ دیکھیں اور پھر ذرا اپنا جائزہ لیں کہ آپ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور پھر جہاں پر کمی نظر آ رہی ہے اس چیز کو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں نا تو ہماری زندگی بامقصد ہوتی ہے اور وقت بھی اچھا گزرتا ہے. اب آپ کو میں نے ایک مثال بتائی تھی جو استاذہ نے کوٹ کی تھی رمضان میں، کہ انہوں نے کہا کہ مثلا 1 گھنٹے کا ٹائم لے کر کسی کو اپنی زندگی کے مسائل بتانے کے بجائے کیا کریں، وہ 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں گزاریں. اب دیکھیں ہم دعا نہیں کرنا چاہتے، ہم نفل نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن یہ کہ ہم چاہتے بس کوئی میرے مسئلے سن لے اور مسئلے حل ہو، اس طرح مسئلے حل ہو جاتے. کیا کوئی انسان اتنا طاقتور ہے جو میرے مسئلے حل کر سکے؟ یعنی آپ دیکھیں کسی کا آپ نے 1 گھنٹہ لیا، آپ نے سارا کچھ ان کو بتا دیا، تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے تو بتا دیا لیکن کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ مسئلہ تو بھی وہی ہے نا. تو اس کے پاس جائیں جس کے پاس سارے مسائل کا حل ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ کو بتائیں، یا اللہ یہ ہو رہا ہے، مجھ سے وقت نہیں مینج ہو رہا ہے، یا اللہ بہت زیادہ کام ہے، یا اللہ اوور ویلم ہو رہی ہوں، یا رب میرے وقت میں برکت دیں، میری صلاحیتوں قوتوں میں برکت دیں. اب دیکھیں ایک تو آج کل گرمی اتنی زیادہ ہے، گرمی مجھے لگتا ہے ویسے بھی ہمارا دماغ تھوڑا کم کام کرتا جب گرمی زیادہ لگتی، موسم کا بھی اثر ہوتا ہے نا. تو وہ ایک تو ویدر بھی ایسا ہے، دوسرا ویسے تھوڑے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، پریشرز ہیں، تو پھر ہم دعائیں نہیں مانگ رہے. مجھے لگتا ہے دعاؤں میں کمی ہے. آپ کو لگ رہا ہے
کہ ابھی جو آپ بہت اوور ویلم ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ دعائیں نہیں مانگ رہے اللہ سے زیادہ؟ دیکھا آپ نے خود ہی دیکھا اپنے مسئلے کا حل نکال لیا نا. پہلے اللہ سے دعا مانگیں. آپ دیکھیں کہ میں بھی ظاہر ہے 5 ویکس کے بعد آئی ہوں نا ابھی، تو میرے بھی بہت زیادہ کام جمع ہے، یعنی کافی لمبی لسٹ ہے نا تھنگس ٹو ڈو کی. لیکن الحمدللہ میں نے سب سے پہلے کیا کیا، ابھی انشاءاللہ چلے وہ میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے. اچھا، پھر یہ کہ جیسے ایک میں نے آپ کو سسٹر کا بتایا تھا ریفلیکشن، استغفار. یہ بتائیں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا؟ اس کو ایڈ کیا اپنے اذکار میں؟ یس، دن رات استغفار کرنا اس کو کشادہ کرتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام شافی جو ہیں بہت قابل وہ اسٹوڈنٹ تھے نا دین کے. تو ان کے استاد نے جب دیکھا نا کہ یہ اتنا قابل لڑکا ہے اور اتنا دین میں آگے بڑھ رہا ہے اور اتنا شوق اور جذبہ ہے اس کا، تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کی کثرت کرو. یہ دوائے شافی میں پورا واقعہ آتا ہے کہ ان کو استاد نے ان کو کہا تھا کہ کیونکہ علم اللہ کا نور ہے، تو گناہ جو ہیں وہ بعض دفعہ اس کو دھندلا کر دیتے ہیں. تو ایک طالب علم کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے استغفار کی، کیونکہ اس پہ شیطان کے حملے زیادہ ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ کا علم ہے، تو شیطان کیوں چاہے گا کہ آپ کا دل روشن ہو جائے، آپ کا دماغ روشن ہو جائے، آپ کی زندگی روشن خوبصورت ہو؟ وہ تو رکاوٹیں ڈالے گا نا. اب آپ نے کیا کرنا؟ استغفار کرنا. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک تو آسمان کے دہانے کھل جائیں گے اللہ کی رحمتیں، اور پھر وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ. آپ کو لگتا ہے نا آپ نہیں کر سکتے، مشکل ہو رہی ہے، مینج نہیں ہو رہا، ایسے ہی لگ رہا ہے نا؟ استغفار کی کثرت کریں، جو آپ کی کرنٹ قوت یا اسٹرینتھ یا انرجی ہے نا، سکلز ہیں، اس سے ڈبل ہو جائے گی انشاءاللہ استغفار کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر دل ہمارا بہت اینکشس ہے، بہت ساری نیگیٹیوٹی ہے، تو اس کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے. استغفار کرنا آسمان سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں رزق کی مختلف اقسام ہم نے دیکھی تھی. پھر اس کے فائدے کیا ہیں؟ بہت ساری خیر و برکتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. استغفار ہوتا ہے، الف کے نیچے کسرہ ہے. ٹھیک ہے؟ مطلب لفظ جو ہے وہ استغفار ہے، لیکن جب ویسے آپ عربی میں اس کو پڑھتے ہیں تو وہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ والا آپ نے استغفار خاص طور پر اپنے اذکار میں شامل کرنا، کم از کم دن میں 100 دفعہ. ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو کہتی ہیں انہوں نے 1500 دفعہ وہ دن میں پڑھتی تھی. یعنی وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس طرح روٹین بنائی ہوئی تھی کہ ہر نماز کے بعد اس طرح کہ عشاء تک 1500 دفعہ میری تسبیح ہو جاتی تھی. اور ماشاءاللہ کہتی ہیں کہ جس طرح کا مجھے لائف پارٹنر چاہیے تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے اچھا مجھے لائف پارٹنر دیے. تب آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ استغفار ہوگا انشاءاللہ اتنے زیادہ خیر و برکت کے راستے کھلیں گے. ٹھیک ہے؟ اور پھر استغفار کے ساتھ ساتھ تقوی اور توکل بھی ہونا چاہیے اللہ پہ، شکر گزار ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جب آپ اللہ کے لیے اپنی نیت خالص کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ناشکری نکل جاتی ہے. آپ پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، نیگیٹو پہ نہیں. اور پھر خاص طور پہ آپ کمپلین نہیں کرتے، کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہوتی، پھر بھی آپ زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں لاتے. اور پھر دعا اور استغفار. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کریں انشاءاللہ. نیکسٹ ویک میں پھر آپ سے پوچھوں گی یہ کیسا رہا. تو چلیے ہم انشاءاللہ اپنا جو نیکسٹ ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا
اس حدیث سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے. تو ہم نے ایک چیز جو کرنی ہے وہ ہے انشاءاللہ کہ ہم نے منیملسٹ بننا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ ٹرم سنی ہوئی ہے؟ یس. اور وہ کیا ہے کہ سمپل لائف سٹائل اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ٹریول کیا ہے نا, تب آپ دیکھیں کہ ٹریولنگ میں ہم کتنا سامان رکھتے ہیں نا. منیمم ہوتا ہے صرف ضرورت کا, جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا بس یہ چیزیں ایسی جن کے بغیر میرا گزارا مشکل ہے. یعنی آپ کی دوائیاں ہوتی ہیں, پھر آپ کے کپڑے, پھر آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو ظاہر ہے چونکہ مختلف لوگ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے رہتے ہیں, تو کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک پلو ہے, اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی, تو ٹریول میں بھی وہ چھوٹا پلو ساتھ رکھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو سرٹن نائٹ سوٹ ہے ان کا, وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے, اس نائٹ سوٹ کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی, تو ٹریول میں بھی ان کے ساتھ جاتے. ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں اپنے گھر میں بھی ایسے ہی کریں. ہمارے گھر میں وہ چیزیں ہوں جو ہماری ضرورت ہے, اور وہ ہمارے کام کو پروڈکٹیو کریں گی, ہمارا وقت بچائیں گی. ہم نے اپنا لائف سٹائل ایسا رکھنا ہے انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ہم انشاءاللہ کچھ باتیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کریں گے. جب بھی آپ کی لائف میں کوئی ایسا فیز آتا ہے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہو رہا, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے کام بہت زیادہ ہیں اور دن گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا, جیسے آپ دیکھیں آپ کے گھر گیسٹ آئے ہیں, یا مثلاً بچوں کی چھٹیاں ہیں, زیادہ تر جگہوں پہ سمر بریک ہے نا, کچھ بچے تو ماشاءاللہ سمر پروگرامز میں چلے جاتے ہیں, کچھ گھر میں ہی ہوتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے گھر میں بچے تو پھر آپ کا کام تو سارا دن چلتا ہے. کبھی بچوں کو سنیکس چاہیے, کبھی ان کو کوئی ہیلپ چاہیے, کبھی ویسے ان کو سپروائز کرنا ہوتا ہے کہ بچے وقت بہت ضائع کرتے ہیں, فون پہ کھیلتے رہیں گے یا گیمز کھیلتے رہیں گے, تو آپ پھر ان کو بار بار چیک کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹیو رہیں. تب ایسی ساری چیزوں میں آپ خود آپ کے کام پیچھے رہ جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں کہ آپ اپنے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, اور پھر وہ نیند نا آپ دوپہر میں ریکور کر سکتے ہیں, جیسے آپ رمضان میں نہیں کرتے. آپ کو نا اس طرح اپنی روٹین ایسے دنوں میں بنانی چاہیے جب آپ کا پورا دن بہت آکیوپائڈ ہوتا ہے, جب آپ کو پورا دن اپنے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ملتا نا, تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا رمضان آ گیا. رمضان والی روٹین آپ نے بنانی ہے. 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, اور پھر دوپہر میں تھوڑا لیٹ جائیں اور اپنی نیند ریکور کر لیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک کیلکولیشن کے مطابق اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ اپنے معمول سے جلدی جاگیں تو آپ کو 1 سال میں 10 ہفتے کا وقت مل جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں صرف 1 گھنٹہ آپ جلدی جاگ رہے تو پورے سال میں آپ نے 10 ویکس ایکسٹرا ارن کر لیے, یعنی 2.5 مہینے آپ کے پاس ایکسٹرا آ گئے. 12 مہینے کے بجائے آپ کا سال 14.5 مہینے کا ہو جاتا. تو ایک تو ہم انشاءاللہ یہ کریں گے, اور پھر یہ کہ اس وقت میں پھر اپنے ان کاموں کو کریں جن میں ذرا آپ کو فوکس چاہیے, جیسے آپ نے لیسنز کرنے ہیں یا جیسے آپ نے کوئز کرنا ہے. تو آپ یہ کریں کہ اپنی روٹین سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے, اگر وہ فجر کا وقت تب بھی ہوتا ہے تو آپ فجر پڑھ لیں, تہجد پڑھیں, پھر اس کے بعد اپنا کام کریں. آپ یقین کریں کہ جیسے ریسرچ کے مطابق جو تہجد کا ٹائم ہے نا, تہجد کے وقت کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ دن کے وقت کے 3 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے. یعنی اس وقت انسان اتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے. بہرحال ہر جسم مختلف ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں پر
یہ ایگزامپل فٹ ہوتی ہے. ایک تو آپ دیکھیں وہ خاموشی کا وقت ہے، دوسرا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. آپ اگر 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے کام کریں گے تو آپ دن میں جو 3 گھنٹے میں کرتے ہیں 2 گھنٹے میں وہ انشاءاللہ آپ 1 گھنٹے میں کر لیں گے. اچھا ایک آپ دیکھیں کہ یہ باتیں ہم نے کورس کی شروع میں نے ایسے بہت سارے آپ سے سیشنز لیے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہی سیشنز کورس کے آخر میں بھی ضرورت ہوتے ہیں. کیا آپ اپنے کرنے کے کاموں کو لکھتے ہیں؟ آپ نے شروع ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ لکھیں اوپر اور پھر لکھیں کہ ٹوڈے آئی ول ڈو انشاءاللہ. پھر اپنے کرنے کے کام لکھیں. اب آپ دیکھیں جیسے میں آپ کو بھی اپنی اگزامپل دے رہی تھی نا کہ میں اب ظاہر ہے 5 ویکس کے بعد واپس آئی ہوں تو کافی سارے کام پینڈنگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا، میں نے اپنے سارے کاموں کو لکھا. آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ اپنے دماغ میں لسٹ بناتے ہیں آپ ہمیشہ اوور ہوتے ہیں، لیکن جب وہی لسٹ ایک پیج پہ آ جاتی ہے تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں کہ ظاہر تھوڑا سا جیٹ لیگ بھی ابھی ہے، اتنے میں ڈیفرنٹ ٹائم زون سے ہو کے آئی ہوں، تو پھر ظاہر ہے نیند بھی تھوڑی، آپ کو پتہ نا اس طرح دماغ ایک دم سے نہیں ایکٹیو ہوتا نا، لیکن وہ لسٹ مجھے بڑی ہیلپ کرتی ہے. میں جب اس لسٹ کو دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں اچھا ابھی آدھا گھنٹہ اس میں یہ کام ہو جائے گا، ابھی میرے پاس اتنا ٹائم ہے اس میں یہ کام ہو جائے گا. تو الحمدللہ جب میں نے کاموں کو لکھا وہ 20-30 تھے اور اب اس میں سے آئی تھنک 15 رہ گئے. کافی کام بہت کم ٹائم چاہیے تھا ان کو اور وہ میں نے کر لیے. آپ نے بھی یہی کرنا کہ جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملے آپ اس لسٹ کو دیکھیں پھر کر لیں. جیسے آپ دیکھیں آپ نے فرض، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے نا آپ کو بہت زیادہ فوکس نہیں چاہیے ہوتا. جیسے آپ نے دیکھیں آپ نے کوئی چیک لسٹ بنانی ہے یا آپ نے کوئی مائنڈ میپ بنانا ہے یا تھوڑی کریٹیوٹی چاہیے، ڈرائنگ، ایسی چیزیں، تو وہ تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں جب تھوڑا آپ بہت فریش نہیں فیل کر رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کی ریسائٹیشن اگر آپ نے تجوید کا پریکٹس کرنی ہے تو وہ آپ کو فریش کر دے گی، تھکے ہوئے دماغ کو. قرآن کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نا زندگی کا بڑا اچھا اصول ہے، وقت کس کے کنٹرول میں ہے؟ ٹھیک ہے؟ بس یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالی کے کنٹرول میں وقت ہے. جب آپ جلد بازی کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی توجہ اور کوالٹی سے کام نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا یہ ایگزائٹی ہماری باتوں میں، یہ بھی کرنا فلاں، یہ بھی، او اچھا استغفر اللہ ایک اور ای میل آ گئی، ہائے اللہ یہ ٹیلی گرام میں کون سی ایکٹیویٹی آ گئی، اچھا اب یہ بھی مجھے کرنا ہے. اور پھر ادھر بچے بھی کچھ کہہ رہے ہیں، ہسبینڈ بھی کچھ کہہ رہے ہیں، امی کا بھی فون آ گیا ہے، بہن بھی کہہ رہی ہے، اور بس بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب آپ کیا کہتے ہیں جلدی 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 جلدی، تو جلد بازی نہیں کرنی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وقت میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت ضروری ہے. یعنی اگر میری اس ایگزائٹی میں میری نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں، میرے پاس نفل کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، تو جب میں اللہ کو خوش کرنے کا کوئی کام ہی نہیں کر رہی تو وقت میں برکت کیسے آئے گی؟ یعنی 1 منٹ کے لیے اپنے سے آپ سے سوال کریں نا کہ جو کل آپ کا دن گزرا ہے اس میں کتنے آپ نے ایکسٹرا نفل پڑھے ہیں، دعائیں کتنی کی ہیں، اذکار کتنے کی ہیں، قرآن کی تلاوت کتنی کی ہیں. اب جو چیزیں وقت میں برکت لانے والی وہ میں کر نہیں رہی تو برکت کیسے ہوگی نا وقت میں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو وہ کال پہلے بھی سنایا تھا کہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پر دنیا کے کام یعنی بہت ہو جاتے تھے تو ہم قرآن کا سہارا لیتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں کو بھی آسان کر دیتے. جب آپ کو لگے نا نہیں ہو رہا، آپ ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، 1 پیج پڑھ لیں، 2 پیج پڑھ لیں.
ایسے آپ کا دل پرسکون ہوتا ہے اور پھر آپ کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ دل اور دماغ کو روشن کرنے والی کتاب ہے. آپ کا دل بھی روشن ہوتا ہے، آپ کا دماغ کھل جاتا ہے اور آپ بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی قرآن کی تلاوت، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی اطاعت کا کیا حال ہے نا آج کل. کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو ایک آزمائی بھی بات ہے کہ جب انسان نمازوں میں سستی کرتا ہے، نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں، بس فرض پہ اکتفا ہو رہا ہے اور دعائیں بس صبح شام کی پڑھنی کافی ہیں اور کوئی تسبیحات نہیں، کوئی ایکسٹرا قرآن کی تلاوت نہیں، تو آپ کے دن میں برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ وقت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ میرے وقت میں برکت دیں گے جب میں اللہ کی اطاعت بھی کروں اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کروں. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ کاموں کی لسٹ کو میں کب بناؤں. ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو اچھا مجھے کام تو بہت کرنے، میں کب لکھوں سارے کام. تو یا تو اگر آپ کو نیند نہیں آتی یعنی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ جب بہت سارے ہمیں کام کرنے ہوتے تو ہماری نیند بھی اڑ جاتی. یہ بھی آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم کام بھی نہیں کرتے اور پھر نیند بھی نہیں آتی، دونوں چیزیں ہی ہو جاتی بے چینی میں. تو اب آپ کیا کریں، اگر آپ کو رات کی آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو رات کو سونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میں نے کل یہ سب کام کرنے، آپ نے میرے وقت میں برکت دینی ہے، آپ نے میرے لیے آسانیاں کرنی. تو آپ رات کو سونے سے پہلے لسٹ بنا لیں کہ آپ کو کون کون سے کام کرنے. پھر اس کے بعد یا پھر آپ صبح جب بھی آپ نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اس وقت بنا سکتے ہیں، یا نماز سے پہلے تہجد کے وقت بنا سکتے ہیں. یعنی یہ ٹائم آپ نے خود چوز کرنا ہے کہ کون سا میرا ٹائم ہے جب میں نے اس دن کو کرنے کے کام سب لکھنے. اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھنگس ٹو ڈو یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو اور آپ کو یاد ہے وہ گروسری میں یہ چیز، فریج میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے. پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو اوون آن ہی نہیں کیا اور مجھے بیکنگ کرنی ہے، یا مثلا میں نے چولہا تو آن ہی نہیں کیا یا چولہا آن چھوڑ دیا. یا پھر آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ آپ نے کوئی بل پے کرنا تھا یا کسی نے آپ کے پیسے دینے تھے یا آپ نے کسی کو دینے تھے. یا آپ کو یہ یاد آ جاتا ہے وہ بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، اس کی شاپنگ کرنی ہے، شادی پر بھی جانا ہے، فلاں کے بھی کپڑے لینے ہیں، فلاں کے بھی، اپنے بھی، وغیرہ وغیرہ. یا پھر کل آپ کا ٹریش ڈے ہے اور آپ ٹریش نکالنا بھول گئے. نماز جیسے کھڑے ہو آپ کو یاد ہو وہ ٹریش نکالنا تھا، کل ٹریش ڈے ہے. اب آپ دیکھیں اب آپ کیا کریں. اگر آپ کو نماز کے دوران یہ سب خیالات آتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا کہ وہی ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نماز کے دوران ہی کیوں آپ کو خیال آ رہے ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا، اور دوسری ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم فوکسڈ ہوتے ہیں. یعنی آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں نا نماز کے لیے، یعنی بہت سارے کاموں سے آپ بریک لے کر آتے نماز کے لیے. تو اب یہ کہ چونکہ آپ کا دماغ اس وقت تھوڑا سا فارغ ہوتا ہے، فری ہوتا ہے آپ کا دل اور دماغ، تو اسی لیے اس وقت آپ کو بہت سارے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں کہ نماز سے پہلے بیٹھ کے اپنی لسٹ بنا لیں کہ میں نماز کے بعد میں نے یہ کام کرنے. مثلا آپ کہیں کہ اچھا میں نے نا نماز کے بعد اپنی بک کا پیج نمبر 2 پڑھنا ہے، میں نے نماز کے بعد ٹریش پھینکنا ہے، میں نے نماز کے بعد انشاءاللہ ویجیٹیبلز کو سوٹے کرنا ہے یا پکانا ہے کھانا جو بھی، پھر میں نے کھانے میں نمک ڈال دیے وہ آلریڈی. یہ بھی آپ کو نماز میں خیال آتا ہے بعض دفعہ کہ ہائے مجھے لگتا ہے میں نے کھانے میں نمک ہی ڈالا، وہ آپ نمک زیادہ کر دیتے ہیں. تو آپ لکھ لیں
کہ میں نے نمک ڈال دیا کھانے میں، پھر میں امی کو کھانا پکاتے ہوئے کال کروں گی، کیونکہ آپ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں امی کی مسڈ کال ہوتی ہے، پھر آپ دیکھیں امی کی کال ہے تو وہ ایسا نہ نماز کا ٹائم نکل جائے، تو آپ ان کو وائس نوٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے پاس لکھ لیں کہ نماز کے بعد امی کو کال کروں. پھر نماز کے بعد اب رنگر آف کر دیا کریں نماز سے پہلے خاص طور پہ. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات نماز میں آپ کو ٹیمپٹیشن ہوتی رہتی ہے، کس کا میسج آ رہا ہے، کس کا ٹن ٹن ہو رہی ہے بار بار، تو آپ پھر یہ بھی لکھ لیں نماز کے بعد فون میسج چیک کروں گی، پھر جو میں نے ای میل شروع کی ہوئی وہ کمپلیٹ کروں گی، اپنا بل پے کروں گی. اب آپ دیکھیں اس سے کیا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ لسٹ بنا رہے ہیں اپنے کاموں کی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اس سے ایک تو آپ کی نماز میں فوکس رہے گا، کم ایگزائٹی والی نماز ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ میں نے سارے کام جو کرنے ہیں نا میں نے لکھے میں، اور آپ یہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ ایک تو نماز میں خشوع بڑھے گا، دوسرا آپ کے کام بھی ہو جائیں گے. پھر اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہ بھی یہ جیسے میں مختلف پلانرز دیکھ رہی تھی، تو ایک تو آپ دیکھیں ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے نا، کرنے کے کام ہوتے، ٹھیک ہے. دوسرا آپ اپنے دن کا سکیجول بھی بنا سکتے ہیں. ایک آپ دیکھیں کہ ہم آپ سے ایک ٹائم ٹیبل شیئر کرتے ہیں نا، تو ایک اپنا ٹائم ٹیبل آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. جیسے مثلا آپ دیکھیں اگر میں اپنا ڈیلی سکیجول بناؤں تو میں کیسے بناتی ہوں کہ فجر سے ظہر کے بیچ میں مجھے یہ کام کرنے، ظہر سے عصر یہ کرنا ہے، پھر عصر سے مغرب یہ، مغرب سے عشاء یہ، عشاء سے فجر تک یہ. تو آپ اس طرح اپنے پورے دن کا ایک سکیجول رف سا بنا سکتے ہیں کہ جیسے مثلا فجر کے بعد مجھے بچوں کو ڈراپ کرنا ہے، پھر واپسی پہ مجھے یہ گروسری لینی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ سارے دن کی ایک لسٹ بنا لیں. لیکن نمازیں ہر سکیجول میں مینشن کریں، کیونکہ وہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے تاکہ نماز نہ مس ہو آپ کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آئیڈیاز بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی لکھنے میں کیا حرج ہے نا کہ چلو آج یہ کام کر کے دیکھتے ہیں. مثلا آپ نے کچھ کھانا بنانا ہے تو آپ کہیں کہ اچھا آج میں فلاں ریسیپی ٹرائی کروں گی، یا مثلا آپ سوچ رہے ہیں کہ آج میں اپنے بچوں سے ڈائننگ ٹیبل پہ یہ بات شیئر کروں گی، تو یہاں پہ اپنا کوئی گول آپ لکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ڈونٹ فرگیٹ میں جیسے آپ کیا لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کی عادت نہیں ہے صدقہ کرنے کی، نفل پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی، اذکار کی، تو یہاں لکھ لیں ڈونٹ فرگیٹ. ٹھیک ہے، تو ایک یہ آئیڈیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لسٹ کو ڈیوائیڈ کریں عبادات، فیملی کے ساتھ آج کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی، کب ان کو ٹائم دینا، ذاتی پڑھائی میں کیا کیا کرنے کے کام ہیں، کوئز کرنا ہے، لیسن سننا ہے، تجوید کی پریکٹس کرنی ہے، گرامر کی شیٹس کرنی ہے، پھر جو جو کام آپ کے کورس کے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح گھر کے کام کون کون سے کرنے ہیں مجھے آج، کوکنگ کرنی ہے، کلازٹ آرگنائز کرنی ہے، لانڈری کرنی ہے، پھر باتھ روم صاف کرنا ہے، گروسری لانی ہے. ٹھیک، پھر چھوٹی نیکیاں کون کون سی آج میں کروں گی. یس، اسمائل کرنا ہے، سلام کرنا ہے سب کو، ٹھیک ہے، صدقہ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس طرح آپ ڈیوائیڈ کر کے اپنا ایک ڈیلی پلانر بنا سکتے ہیں. پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ کچھ لوگوں کی لسٹ ہے کچھ مومز کی، جیسے مثلا کال موم، کوکنگ ڈنر، اٹینڈ کلاس، اسٹڈی فار ایگزام، وزٹ، جم جانا ہے، پودوں کو پانی دینا ہے، گھر سب صاف کرنا ہے، گروسری کرنی ہے. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح کے آپ کے کام ہے، چونکہ ہم ایک لسٹ کو ہر ایک پہ نہیں اپلائی کر سکتے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ ایک لسٹ ہر ایک پہ نہیں اپلائی ہو سکتی نا، ہر ایک کی چونکہ لائف مختلف ہے، رسپانسبلٹیز مختلف ہے، تو آپ نے اپنی جیسے جو آپ کے لائف ہے نا اس کے مطابق آپ نے اس لسٹ کو بنانا ہے، اور ہر دن بھی ڈفرینٹ ہے بالکل.
یعنی جو آپ کے کلاس ڈیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، آپ کے باقی ویک ڈیز ڈفرینٹ ہیں، آپ کے ویکینڈز ڈفرینٹ ہیں، یس، اور کرنے کے کام بھی ڈفرینٹ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور جو آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا پلانر کا، وہ یہ تھا کہ اگر کام زیادہ ہوں تو ہفتہ وار لسٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کام لکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتے، یعنی آپ نے جب کاموں کو لکھنا شروع کیا تو 50 کام تھے فرض کریں، تو اب آپ دیکھیں 50 کام ایک دن میں تو نہیں ہو سکتے، اب آپ کیا کریں، ان کو ڈیوائڈ کر دیں۔ اچھا ٹیوزڈے وینسڈے تو میری کلاس ہے، تھرسڈے کو یہ کر لوں گی، فرائیڈے کو یہ کروں گی، سیٹرڈے کو یہ کر لوں گی، سنڈے فری رکھتی ہوں فیملی کے لیے، اور منڈے کو یہ کر لوں گی۔ یس، منتھلی پلانر ہیلپ کرتا ہے، یعنی اس کو بہت اچھا آپ نے کہا، منتھلی بنا سکتے ہیں، ویکلی بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ کا، آپ دیکھیں جتنا آپ کا دماغ ریلیکسڈ ہوگا نا اتنے آپ پروڈکٹیو ہوں گے، اور ہمارا دماغ ریلیکسڈ ہوتا ہے جب ہمارے سامنے ہمارے کام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے دماغ، آپ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کاموں کو لکھتے نہیں ہیں نا، چونکہ میں بھی ان چیزوں سے گزر چکی ہوں، تو میں نے میں نے دیکھا تھا کہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ میں کھانا پکا رہی ہوں تو پھر مجھے کوئی کام یا اوہ یہ رہ گیا، پھر میں نماز پڑھ رہی ہوں پھر ایک کام یاد آ گیا، پھر میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو 2 اور کام یاد آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں مسلسل آپ کے دماغ میں نا کام آتے جائیں گے آتے جائیں گے، لیکن جب آپ ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اور اس لسٹ کو آپ اپڈیٹ کرتے رہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لسٹ بنائی، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے وہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی لکھ لیں، وہ بھی لکھ لیں، وہ بھی لکھ لیں، لکھنے کی عادت ڈالیں، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ یس، مائنڈ بیکمز لیس کلٹرڈ آفٹر وی میک اے ٹو ڈو لسٹ۔ یعنی ابھی میں کچھ اسٹوڈنٹس کے میسیجز میں نے سنے تو پھر میں نے سوچا کلاس میں اس کا جواب دوں گی کہ اگر آپ اوور ویلم ہو رہے ہیں نا کلاس کے کاموں سے تو سب سے پہلے آپ کام لکھیں۔ اب آپ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں نے نا 5 کام کرنے، صحیح، اگر وہ 5 کام میرے دماغ میں تو مجھے 50 لگیں گے، لیکن وہ 5 کام اگر میری لسٹ پہ ہے تو مجھے 5 ہی لگیں گے۔ سمجھ گئے بات کو؟ کیونکہ جب دماغ میں ہوتا ہے نا تو پھر ساتھ ہی آپ بار بار اس کے بارے میں اوور تھنک کرتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے سارے کاموں کو لکھیں، جس میں نے آپ کو کہا نا بسم اللہ پڑھیں اور لکھیں انشاءاللہ یہ سب کام میں نے کرنے، اور پھر اپنی کاموں کی لسٹ بنائیں۔ ایون اگر 10 کام بھی ہوں گے نا تو آپ ریلیکسڈ ہوں گے لکھنے کے بعد، یس، اگر دماغ میں ہوگا تو ایگزائٹی ہوگی، یہ نیچرل ہے، لیکن لکھا ہوا ہوگا نا تو ایگزائٹی نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی ایگزائٹی کا پہلے علاج کریں، پھر آپ پروڈکٹیو ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو طریقہ آپ کر سکتے ہیں، لسٹ بنا کر دیکھیں کہ ان کے آگے وقت بھی لکھا جا سکتا ہے، اس طرح آپ کو ٹائم چنکس استعمال کرنا آئے گا۔ جیسے آپ دیکھیں میں نے آپ کو قرآن کی ریسائٹیشن کا آئیڈیا دیا تھا نا، تو اب کیا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں 2 منٹ میں قرآن کا ایک پیج پڑھ سکتی ہوں، تو آپ کو جب بھی 2 منٹ ملیں گے آپ کیا کریں گے؟ قرآن کھول کے آپ تلاوت کر لیں گے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں مثلا لہسن ادرک جو ہے 5 منٹ میں ریڈی کر سکتی ہوں سالن کے لیے، تو آپ کو 5 منٹ ملیں گے تو آپ لہسن ادرک ریڈی کر سکتی ہیں، آپ سبزیاں چاپ کر سکتی ہیں، آپ سیلڈ بنا سکتی ہیں۔ تو جب آپ لکھتے ہیں نا کام، اس کے آگے آپ وقت بھی اگر لکھ لیں گے، اس طرح نفل ہے، آپ ایک دفعہ ٹائمر لگا کے دیکھیں کہ آپ نے 2 نفل کتنی دیر میں پڑھے، آپ نے جو ایک تسبیح کی اس میں کتنا ٹائم لگا۔ بالکل، ایٹ نائٹ when I take my work done in my list I feel happy، بالکل، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے۔ تو چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہ آج کی ہماری ایکٹیویٹی ہے۔ آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے کرنے کے کاموں کی لسٹ بنانی ہے اور مجھے گروپ میں دکھانا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ٹو ڈو لسٹ بنانی آ گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں جس طرح ماشاءاللہ
آپ سب نے یہ شیئر کیا تھا نا کہ جو آسان نیکیاں تھیں، تو کتنے آئیڈیاز ہر ایک کو ملے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹو ڈو لسٹ سے باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.